یہ صاحب میں پہلے آپ کی طرف آتا ہوں، پہلے تو مجھے ذرا اسلام آباد کا سین بتائیں، خاص طور پر جو رمپس تھا آج قومی اسمبلی میں وہ کیا ہوا اور خواجہ آصف صاحب سے کیا مطالبہ کیا گیا اور کس نے کیا؟ جی میاں صاحب۔ قاضی صاحب میں پہلے تو اسلام آباد کا آپ کو احوال بتاتا ہوں، پھر آج کوئٹہ میں کیا ہوا اور پھر یہ آپریشن جو ہے وہ کیسے کیا گیا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج قاضی صاحب وزیر اعظم جو ہیں وہ کوئٹہ گئے ہیں اور کوئٹہ میں ان کو بریفنگ دی گئی ہے آپریشن کے حوالے سے، جو کہ جعفر ایکسپریس کے جو مسافر تھے یرغمالی ان کو چھڑانے کے لیے ہوا تھا، اور اس حوالے سے ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی چل رہا ہے جس میں فیصلے کیے جا رہے ہیں اور واضح طور پر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب زیرو ٹالرنس ہوگی اور دہشت گردوں کا کلاکمہ کیا جائے گا، اور اس حوالے سے جو رولز ہیں اس کو تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ پہلے جو رولز ہوتے تھے یہ ہوتے تھے کہ بات کی جائے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس میں انوالومنٹ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی بھی ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، ان کو یہ بلوچ ناراض ہیں، یہ ناراض بلوچ ہیں جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے ان سے بات چیت کی جائے، لیکن اب یہ نہیں ہوگا، اب زیرو ٹالرنس ہوگی اور باقاعدہ گرینڈ آپریشن جو ہے وہ لانچ ہو سکتا ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد ہی اس کے فیصلے آ جائیں گے۔ آج پارلیمنٹ کے اندر بڑی گہما گہمی تھی اور بڑے دھواں دار تقریریں ہوئیں۔ خواجہ آصف نے تقریر کی، انہوں نے پہلے تو اس دہشت گردی پر جو ہے وہ روشنی ڈالی اور بتایا کہ یہ دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے، اس میں انڈین انوالومنٹ ہے، اس میں جو ہے وہ افغان انوالومنٹ ہے، اس میں یہ بھی بتایا کہ پاکستان کے اندر جس طرح دہشت گردوں کی سہولت کاری کی گئی اور ان کو واپس لایا گیا، یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ ہمیں ایک قومی نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اسد کیسر جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں انہوں نے بھی تقریر کی، انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے، انہوں نے استعفے کا مطالبہ کیا، اور طارق فضل چودھری جو ہیں انہوں نے ایک قرارداد پیش کی جس میں انہوں نے ایوان نے اس دہشت گردی کی مذمت کی اور اس کو سختی سے کچلنے کا جو ہے وہ عزم کا اعادہ کیا اور کہا گیا کہ اس کو سختی سے کچلا جائے۔ فاروق ستار نے بھی آج تقریر کی ہے اور یہ تقریریں جو ہیں وہ ایک تو دہشت گردی کا اوورال مذمت کی گئی، لیکن ساتھ ساتھ یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کسی نے قومی بات نہیں کی اور کنسنسس کی بات نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہو کر ایک آواز جو ہے وہ بن جائے۔ ایک بات اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ بات نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر آدمی اس الٹرا ڈیزیزڈ نیشنلزم جو بی ایل اے کر رہی ہے، جو کہ ایک اتنا پری پاسچرس ہے کہ اس کی بات بھی یعنی کرنا نہیں، پنجابیوں کو کھڑے کر کے ان کے گلے کاٹ دیتے ہیں، یہ ہے آپ کی پولیٹیکل تحریک، ایک محنت کشوں کے آپ گلے کاٹ رہے ہیں۔ کل آپ کو اقتدار خدا نخواستہ کبھی نہیں ملے گا تو پھر آپ بلوچوں کے گلے کاٹیں گے، یہ طریقہ ہے پولیٹیکل سٹرگل کا۔ مگر ایک بات اور بھی نہیں ہوئی، اور وہ بات یہ ہے کہ جو تحریک آغاز حقوق میں جو پیسے گئے نیچے کتنے خرچ ہوئے، وہاں سے رپورٹس دیکھیں، ہمیں کیسے بلوچوں کے دکھ، پنجابیوں کے دکھ، سب کے دکھ دور کرنے ہیں۔ یہاں ادھر حال بھی جو کثیر تعداد کے پنجابیوں کی محرومی ہے ویسی ہی ہے، مگر آج چونکہ ایشو بلوچستان کا ہے تو یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اپنی معاشی وہاں کی رولنگ کلاس اپنی معاشی دہشت گردی ختم کرے، لوگوں کے حقوق دے آئین 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت۔ ایک بیوروکریٹ کا گھر کھلتا ہے، کروڑوں ڈالر اس کے گھر سے نکل آتے ہیں، یعنی یہ دیکھا نا وہ آپ نے معاملہ، وہ پوری ٹی وی پہ فوٹیج چلی۔ یہ معاشی دہشت گردی ختم کرے، ان کو کسی کو نہ چھوڑے۔ بلوچستان کے ایک جو سیاستدان ہیں جو کہ بڑے اعلیٰ عہدے پر رہے ہیں، وہ ملک چھوڑ کے امریکہ میں آباد ہو گئے ہیں، انہوں نے بہت بڑا جو سرمایہ وہاں منتقل کر دیا ہے اور ان کا نام آپ سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ انہوں نے ان کی کئی ملکوں میں جائیدادیں ہیں، وہاں سے وہ نکل گئے ہیں، یہاں سے انہوں نے سب کی یہی کہانی ہے میاں صاحب، بہت بڑے عہدے دار رہے ہیں۔ نہیں، سب کی یہی کہانی ہے۔ تو یہاں جو رولنگ اشرافیہ کی معاشی دہشت گردی ہے اس کو ختم کریں، ہم اپنے بچوں کے مزید گلے نہیں کٹوا سکتے۔ خدا کی قسم کل سے ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے تھے ہم، یہ ہماری حالت ہے۔ بہرحال یہ ہوا، خواجہ آصف صاحب معصوم آدمی ہیں، ان سے نہ استعفیٰ مانگے، وہ بتا جنہوں نے اپنی سیٹ جو ہے جنرل باجوہ سے لی ہو، ہم ان کو کیا نہیں، معصوم آدمی ہیں، یہ بالکل غلط۔ اسد کیسر صاحب میں آپ سے ایگری نہیں کرتا، وہ بہت معصوم آدمی ہیں، جس کا کوئی اختیار ہی نہ ہو وہ معصوم ہی ہوتا ہے۔ جی میاں صاحب کچھ اور ہے کہ جنرل صاحب ہمیں جوائن کرنے والے تھے، لیکن قائد صاحب اب جو رولز ہیں وہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں، رول آف گیمز جو ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہے، اب وہ معاملہ نہیں رہے گا، اب زیرو ٹالرنس ہے۔ جو آپریشن کیا گیا وہ بڑا زبردست آپریشن تھا اور اس بڑا مشکل ترین آپریشن تھا، لیکن زرار کمپنی کے جوانوں نے جس طرح وہاں آپریشن کیا اور جو جدید ٹیکنالوجی کا وہاں استعمال کیا گیا وہ بھی ایک انوکھا اور واقعہ ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا۔
اب قائد صاحب میں اس کا ایک چھوٹا سا آپ کو اوور ویو دیتا ہوں کہ جب یہ ٹرین کو روکا گیا اور ٹرین کو روک کر یرغمال بنایا گیا، وہاں سے جو ہے مسافروں کو نکال کے ٹولیوں میں انہوں نے دہشت گردوں نے وہاں پر رکھا ہوا تھا، اور دہشت گردوں کے جو کپڑے تھے وہ بالکل ان پتھروں سے ملتے جلتے کپڑے تھے تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے، اور انہوں نے ٹولیوں کے پاس بمبار جو خودکش بمبار ہیں ان کو بٹھایا ہوا تھا کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا آپریشن ہوتا ہے تو وہ پھٹ جائیں گے۔ دوسرا ان کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ اوپر سے جا کر ہیلی کاپٹر آتا ہے اور وہاں پر فائرنگ کرتا ہے تو یہ ٹولی میں جو ہم نے یرغمالی بٹھائے ہوئے ہیں یہ ٹارگٹ ہوں گے، لیکن افواج پاکستان نے یہ آپریشن جو کیا یہ بڑا احتیاط کے ساتھ اور بڑا مہارت کے ساتھ کیا۔ ایک جہاز جو بے آواز تھا اور نہ نظر آنے والا تھا اس نے اوپر سے فوٹیج لی اور ساتھ ہی ان کی تصویریں لیں، اور وہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ تصویریں اور فوٹیجز جو ہے وہ زرار کمپنی کو دی گئی، اور زرار کمپنی کے جو ماہر نشانہ باز تھے وہ انہوں نے جو پہاڑیوں کی چوٹیاں تھیں اس پر پوزیشن لی اور وہاں سے انہوں نے سنائپر شاٹ کیا ان جو خودکش بمبار تھے ان کو۔ ایک وقت میں جب ایک وقت میں خودکش بمبار شاٹ ہوئے اور وہ مارے گئے، جہنم واصل ہو گئے، تو دوسرے پینک میں آ گئے اور انہوں نے اپنی پوزیشن چھوڑی اور ان کو پھر نشانہ بنایا گیا۔ جو فوٹیج سامنے آئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو دہشت گرد تھے وہ ٹرین کے ارد گرد پڑے ہوئے تھے، لیکن قائد صاحب ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ امریکن اسلحہ تھا، وہ جدید اسلحہ تھا، امریکن اسلحہ تھا، اور جو وائرلیس سیٹ تھا وہ بھی امریکن اور غیر ملکی وائرلیس سیٹ تھا۔ اس میں واضح طور پر ثبوت جو ملے ہیں وہ اس امریکن اسلحے کے ملے ہیں، اور جو افغانستان کا جو صوبہ نوروز ہے وہاں سے ان کے ساتھ رابطے میں تھا ان کا سرگنا، اور ان سے ان کا رابطہ ہو رہا تھا، ان کو ہدایات دی جا رہی تھیں، اور را کے جو وہاں پر سفارت خانے کے روپ میں ٹریننگ سنٹر ہیں وہاں سے ان کو جو ہے وہ ہدایات مل رہی تھیں، اور را کو پال پال کی جو ہے نہ صرف معلومات مل رہی تھی اور را جو ہے وہ معلومات اپنے میڈیا کو دے رہی تھی۔ اور میں میاں صاحب ایک تو یہ دیکھیں بات، یہ دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ جب ہم جنرل طارق رشید صاحب سے بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، یہ سٹوری ہمارے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہوتا جب ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ ایک بات انہوں نے کی، وی شوڈ پٹ آر ہاؤس ان آرڈر۔ ہمیں جو ہے بات یہ ہے، ہمیں کوئی گنجائش دشمن تو ہمارے ارد گرد بہت ہے اور وہ دشمنی کریں گے۔ کل تو اس طرح تھا جیسے کوئی انڈیا میں سیلیبریشن ہو رہی ہے، ارے بھائی لوگ مر رہے ہیں، ایون ہندو اگر مر رہے ہوں تو کیا ہم اس طرح کی بے ایمانہ رپورٹنگ کر سکتے ہیں جس طرح کی بے ایمانہ رپورٹنگ وہاں ہوئی یا ادھر کچھ ہوتا ہے؟ ہاں، ہم کہاں کہتے ہیں کہ کسی کی زیادتی کو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں؟ ہم نہیں جسٹیفائی کرتے، نہ کسی الیکٹرل فراڈ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، نہ کسی اور چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ہر چیز کو میرٹ پہ قائد صاحب اب ایک فیصلہ ہو گیا ہے سر، ایک فیصلہ ہو گیا ہے، فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب جو ہوا سو ہوا، لیکن اب دونوں محاذوں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر زیرو ٹالرنس جو ہے اس کے ساتھ آیا جائے گا، نہ سیاسی محاذ پر وہ سیاسی قوتیں جو سیاسی قوتوں کے روپ میں جو ہے وہ ملک دشمنی کرتی ہیں ان سے بھی نپٹا جائے گا، اور وہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اس سے بھی نپٹا جائے گا، اور جو فزیکل دہشت گردی ہے جو پہاڑوں سے آتی ہے، جو سرحد پار سے آتی ہے، ان کو باقاعدہ طور پر نپٹا جائے گا۔ ایک بڑا سرچ آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ پہلے پوری انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ سیٹلائٹ شیئرنگ کے ساتھ وہاں پر ایک بڑا آپریشن لانچ کیا جائے گا، اور سرحد پار جو ان کے کیمپ ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ سرحد پار سے جو ہے وہ پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور دار اندازی جو ہے وہ لگاتار ہو رہی ہے۔ ان کو عبوری حکومت کو بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ دار اندازی جو ہے وہ روکی جائے، لیکن وہاں سے روکی نہیں جاتی، باقاعدہ طور پر آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ وہاں ان کے فلاں جو ہے وہ کیمپ ہے، لیکن نہیں روکا گیا۔ اب ان کو باقاعدہ طور پر نشانہ بنایا جائے گا، کوئی بھی حربہ استعمال کیے۔ یہ تو بڑی پازیٹیو اور اچھی خبر ہے، اور کل ہم بھی یہی کہہ رہے تھے، اور جو شاید رند صاحب تھے ہمارے ساتھ، ہم ان سے یہی پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ابھی آپ جب تصویر چلا رہے ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے خود اپنی ایک پریس کانفرنس میں اس معاشی دہشت گردی کا ذکر کیا تھا، اس سمگلنگ کا ذکر کیا تھا، اس سے یہ دیکھیں آدھا کام ختم ہو جائے، آدھے سے زیادہ کام آپ کا ختم ہو جائے گا جس دن یہ معاشی دہشت گردی ختم ہوگی۔ یعنی وہاں سے کتنی دولت ہے جتنی بکھیری پورے پاکستان کے چولہے جو ہیں وہ جلائے، افغانستان بلوچستان کی جو ہے وہ گیس ہے، مگر وہاں بے شمار پیسہ بھیجا سینٹر نے، بھیجتا رہا، اب بھی جا رہا ہے اور اب بھی جائے گا، مگر کتنا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انٹو، اور یہ بات میں بلوچی بھائیوں کو یہ کہہ دوں، خدا کی قسم ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ آج کوئی ایک فورینسک آڈٹ کروا کے دکھا دے کہ پچھلے 1 2 4 مہینوں میں جو لاہور میں ٹھیکے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے پیسے نیچے لگے ہیں اور کتنے پیسے میری جیب سے نکلے ہیں۔ یہ واردات ختم کرنی پڑے گی ہمیں اس ملک کو، کیونکہ اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میاں صاحب، ہم کدھر چلے جائیں؟
ہم اب یہ تو نہیں سب 300 ارب روپے کی سمگلنگ ہوتی ہے وہاں سے، جو آئل کی سمگلنگ ہوتی ہے، اور وہ روک دی گئی ہے. چینی کی سمگلنگ روک دی گئی ہے. اب سمگلنگ رک چکی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح اب جو ہے وہ مکمل قوت کے ساتھ جو ہے آپریشن کیا جائے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ثبوت بھی موجود ہیں. مجھے بریک لینی ہے. یہ 2 pronged پالیسی کوئی بھی ایسا فیکٹر ہے جو کم نہیں ہے، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، کامبنگ کرنی چاہیے، مگر اس سے پہلے جو پیسہ ہے ان کا جو ہم وہ کماتے ہیں ادھر سے جاتا ہے ان پر خرچ ہو اور ایک جدید صوبہ ہم اسے بنا سکیں تو یہ دہشت گرد اپنی موت خود مر جائیں گے.